21 سے 25 جون کے دوران ایک پلینری میٹنگ ہوگی, اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا آگے فردر کے گرے لسٹ پاکستان رہے گا یا نہیں. لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کتنا مطمئن نظر آئے ہیں وہ لوگ پاکستان کے حوالے سے. کافی اچھی خبریں بھی آ رہی ہے. عدیل, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا, کیا آیا ابھی آگے آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہر 4 مہینے بعد اجلاس ہوتا ہے, جو پلینری اس کا جو گروپ کا اجلاس ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ایشیا پیسیفک گروپ معاملات کا جائزہ لیتا ہے. تو اب جو 4 مئی کو ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنی جو رپورٹ تیار کی ہے, اس میں کوئی 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں. کمپلائنس کے ایشوز ہیں, ہم نے قانون تو اچھے بنا لیے ہیں, ان قوانین کی کمپلائنس کے معاملات ہیں, اور کچھ ظاہر معاملات سزاؤں کے حوالے سے جو ٹیرر فائنینسنگ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں, جو منی لانڈرنگ میں ہوتے ہیں, وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن جو ان کا کنسرن ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے, وہ کنسرن یہ ہے کہ جی میوچل لیگل اسسٹنس کے آپ تک قانون بنا لیا, پہلی تو بات ہے قانون ہی نہیں بن رہا تھا, بن گیا, اس میں بھی اپوزیشن نے اپنی ضد میں 2-3 ایسی امینڈمنٹس کروا دیں, اس پہ بھی کچھ اعتراضات آ گئے. پھر انہوں نے کہا جی کہ میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون بنا لیا, اب 2 طرفہ معاہدے بھی کریں. ابھی ہمارے معاہدے دیگر ممالک کے ساتھ شروع نہیں ہوئے, معاہدے ہوں گے تو تب چیزیں ایکسچینج ہوں گی, انفارمیشن آئے گی. جے آئی ٹی نے میاں نواز شریف والے معاملے میں کیا کیا تھا, جب بھی لکھا, جب بھی دوسرے ملک سے انفارمیشن مانگی, انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ایگریمنٹ کہاں سے ہوتا, ہمارا قانون ہی کوئی نہیں تھا. اب قانون بن گیا, اب معاہدے کرنے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے چیزیں بیک ٹو بیک اتنی زیادہ چیزیں آ گئیں کہ اب امپلیمنٹیشن کی جانب پاکستان جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی مشترکہ تحقیقات کے حوالے سے کوئی میکانزم بنایا جائے, کیونکہ جو مشترکہ تحقیقات ہیں اس میں چونکہ یہ مختلف اداروں کی ڈومین میں آتا ہے, تو اس میں مشترکہ تحقیقات کا جو افیکٹو میکانزم ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بنایا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ, سونے اور جو ہیرے جواہرات ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب بینکنگ سیکٹر میں تو ایسے ریگولیشنز آ گئے ہیں نا جی, کہ اب آپ اکاؤنٹ کھلوانے جائیں اور آپ رقم اس میں ٹرانسفر کریں, یا آپ بیرون ملک میں کوئی رقم منتقل کرنی ہو تو اس میں تو اب آپ کو ہر چیز ٹریل دینی پڑتی ہے. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے اس میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, جو ہیرے جواہرات سونا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں کہ اس کو کیا جائے. پھر دوسرا, ٹرسٹ اور وقف کے نام پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ پیچھے ہوتے تھے, آگے ٹرسٹ ہوتا تھا, یا ٹرسٹ اور وقف کی جو معاملات ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عالمی معیار کے مطابق اس سے ہم آہنگ کریں. اب 21 سے 25 تاریخ کو جو اجلاس ہونا ہے, اس اجلاس میں کچھ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں, ایک بھی جو فیٹف کے ایس او پیز ہیں, ایک بھی اگر آپ کو دیا گیا جو ایکشن پلان کا نقطہ ہے اس کو آپ لارجلی ایڈریس نہیں کرتے تو گرے لسٹ سے آپ نہیں نکل سکتے. بلیک لسٹ سے الحمدللہ ہم کافی دور جا چکے ہیں. ہمارا جو دشمن ہے اس نے ہماری آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے لابنگ بھی کی, اس نے بڑی کوشش بھی کی, لیکن ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم انشاءاللہ بلیک لسٹ سے تو بہت دور ہو گئے ہیں, نہیں جائیں گے, لیکن گرے لسٹ کی تلوار جو ہے ظاہر ہے اس سے بھی نکلنا ہے. لیکن فیٹف نے اگرچہ اس میں پولیٹیکل معاملات بھی پڑے ہیں, تھے نا کچھ پوائنٹس, اس میں سے کتنوں پہ ہم کلیئر ہو چکے ہیں. اس میں دیکھیں, اس میں پوائنٹس جو ہیں پہلے جو 27 تھے, 27 میں سے پھر 24 کو ہم نے ایڈریس کر دیا تھا. پھر اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ ہوئیں, جو میوچل ایویلویشن رپورٹ ہے اس میں پھر 40 میں سے 31 کو ایڈریس کر دیا. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے حکام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پولیٹیکل بھی ہے. وہاں بیٹھے کچھ ممالک جو ہیں وہ آرم ٹویسٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہمسائے بھارت نے اس میں کیا نہیں کیا, ایسی لابنگ کی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچے, لیکن ہماری پاکستان آرمی نے اس حوالے سے بہت رول بھی پلے کیا ہے. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت ہوتی ہے اور اچانک سے یہ کیس ایک دم سے ابھرتا ہے. عدیل, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ کیس جو ہے یہ اچانک اس لیے لائم لائٹ میں آ گیا ہے کہ ہمارے کچھ سیاسی رہنماؤں نے اس معاملے کو پولیٹیسائز کرتے ہوئے, آج بھی مریم نواز صاحبہ نے بات کی, اس کیس کی بات کی, اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں
یعنی سابق جو جج ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے سرے سے الزامات، وہی پرانی باتیں نئے سرے سے کر کے ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اداروں کے حوالے سے، اس لیے اس پہ اب زیادہ بات ہونے لگ پڑی ہے. بالکل. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جس سے بھی حساب مانگو، جس کا بھی احتساب کی بات کرو، اور یہ تو احتساب ان کے اپنے فورم پر ہوتا ہے، کسی باہر کے فورم، کوئی نیب، کوئی ایف آئی اے نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل، تو اداروں پر بات آنی شروع ہو جاتی ہے. اس میں تو صرف ریاستی اداروں پر بات نہیں ہو رہی، اس پہ تو اپنے سینئر جج صاحبان پر بھی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. جسٹس ثاقب نثار صاحب پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جو یہ دونوں سابق چیف جسٹس صاحبان پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بڑے کیس میں ایسا ہی کچھ ہوا جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے متعلق جو ہیں الفاظ استعمال کیے گئے. اس کیس میں ان کے خلاف 1 2 نہیں 3 ریفرنس تھے، اور ان پر جو ایک ریفرنس تھا وہ کیا تھا؟ ان کی رہائش گاہ سے متعلق. 3 رہائش گاہیں انہوں نے یعنی استعمال کی. پہلے یعنی ایک چھوڑی، وہ رہائش گاہ تھی F63 میں، پھر F73 میں رہائش گاہ لی جب یہ جج تھے، پھر انہوں نے F74 میں 2A ان کی ریزیڈنس تھی. پھر اس پر قومی خزانے سے بڑے پیمانے پر رقم لگتی ہے، وہ پھر ریفرنس بنتا ہے، وہ ریفرنس جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ریفرنس آتا ہے. اس ریفرنس کے بعد عدالت میں ہونے والی اس سے جو پہلی پروسیڈنگ تھی، ایک تو پروسیڈنگ کل ہوئی نا، اس سے پہلی جو پروسیڈنگ تھی اس میں خود ان کے وکیل نے کہا چونکہ ان کے خلاف ریفرنس تھے تو وہ غصے میں بھی تھے، وہ کوئی فرسٹریشن بھی تھی. ہوا کیا؟ براہ راست اداروں پر الزامات لگائے اور کہا کہ جی ہمارے چیف جسٹس کے پاس آ کے بینچ بنوائے جاتے ہیں. اور جن چیف جسٹس صاحب سے متعلق بات کی گئی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہو کے کہا جی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا. یعنی وہ ان کی دلیل ان کے اپنے چیف جسٹس نے رد کر دی اور مس کنڈکٹ کے یہ مرتکب پائے گئے، اور یہ جو الزام انہوں نے اپنے ریاستی اداروں پر لگایا تھا وہ یہ ثابت نہ کر سکے. اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہو گئی ہے. اچھا دوسرے جو ریفرنس تھے وہ الگ تھے. ایک الزام لگایا، اپنے ادارے کی بھی توہین کی، ایک تو ریاستی اداروں کی توہین کی، اپنے اداروں کی بھی توہین کی، اپنے جج صاحبان پر یہ بات کی، اپنے ادارے کی تعظیم کو انہوں نے گرا دیا کہ جی اس طرح سے کام ہوتا ہے. پھر ثابت بھی نہیں کر سکے. آپ تو جج کے منصب پر تھے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا بولنا ہے، اور آپ اس طرح جا کر ایک گیدرنگ میں جا کر یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ثابت نہ کر پائے. اس کے بعد جب ان کو 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل، یہ بہت بڑا فورم جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر جج، جس میں ہائی کورٹس کے 2 سینئر جج ہوتے ہیں، وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، کوئی اور باہر سے نہیں فیصلہ سنا رہا. وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ ان پہ مس کنڈکٹ ثابت ہوتا ہے